مجید فرقان حمید کی آیات سجدہ کے متعلق بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کے اندر کنفیوز ہیں، تو میں ان تمام تر سوالات کے جوابات بھی دینا چاہتا ہوں جو لوگوں کے اذہان میں ہیں، اور کچھ غلط فہمیاں لوگوں کے دل و دماغ میں ہیں تو ان کو بھی میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ ایک غلط فہمی جس کو دور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیات سجدہ کا جو سجدہ ہے یہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، یہ صرف سنت ہے، مستحب ہے، کر لے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ تو اس غلط فہمی کو دور کر لیں، آیات سجدہ یہ واجب ہے اور ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر کسی شرعی اور شدید عذر کے آیات سجدہ نہیں کرے گا، یا کوئی خاتون قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے اور آیات سجدہ پڑھتی ہے اور وہ سجدہ نہیں کرتی تو وہ گناہگار ہوگی، عند اللہ وہ مجرم ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس کی گرفت ہوگی۔ یہ تو ایک غلط فہمی تھی جس کو دور کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ دوسری بات یہ کہ اکثر و بیشتر لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی متعدد آیات سجدہ پڑھتا ہے تو اس کے اوپر ایک سجدہ واجب ہوگا یا متعدد آیات سجدہ اس پر واجب ہوں گے۔ ایک سوال اور بھی بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے ذمے آیات سجدہ باقی تھے اور وہ اس دار فنا سے رخصت ہو گیا، فوت ہو گیا، تو کیا اس کے ورثاء پر فدیہ دینا واجب ہوگا، ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا، یا پھر یہ کہ اس کی تلافی کی کیا صورت ہے کہ وہ جو شخص اس دار فنا سے رخصت ہو چکا ہے تو وہ عند اللہ مجرم نہ ہو اور اس کی گرفت نہ ہو۔ اور ایک اور بات یہ بھی پوچھی جا رہی ہے کہ جو آن لائن ریکارڈنگ قرآن مجید کی سنی جاتی ہے یا سنائی جاتی ہے تو اس کے اوپر آیات سجدہ کا سجدہ واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اور ایک اور سوال بھی بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ کہ کیا آیات سجدہ کا سجدہ فوراً ادا کرنا ضروری ہے یا اس میں تاخیر کی گنجائش موجود ہے، بعد میں بھی آیات سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو لوگوں کے اذہان میں ہیں، دل و دماغ میں ہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو کو سماعت فرمائیے گا۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے شیئر اور لائک بھی ضرور کر دیجئے گا، اور پھر چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ اگر کوئی آدمی متعدد آیات سجدہ پڑھتا ہے تو اس کے ذمے متعدد سجدے ہی واجب ہوں گے۔ اگر ایک آیت سجدہ پڑھی تو ایک سجدہ واجب ہوگا، دو آیات سجدہ پڑھی تو دو سجدے واجب ہوں گے۔ ایون کہ اگر کسی نے 14 آیات سجدہ ایک ساتھ ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھی تو تب بھی اس پر 14 کے 14 سجدے واجب ہوں گے۔ البتہ اتنی بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ جب وہ براہ راست اور لائیو سنے، یا یہ کہ کوئی باشعور آدمی، بالغ آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو اور وہ آیت سجدہ پڑھ رہا ہو، تب جا کے آیت سجدہ کا سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی بے شعور آدمی، کوئی مجنون آدمی، کوئی پاگل یا کوئی دیوانہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، یا کوئی چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور وہ آیت سجدہ پڑھ رہا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی زبان سے جو تلاوت کی جاتی ہے اور آیت سجدہ جو پڑھی جاتی ہیں تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال جو بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ آیات سجدہ کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہونا لازمی ہے یا بیٹھے بیٹھے بھی آپ آیات سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، بہتر اور افضل طریقہ تو یہی ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر آپ تکبیر کہیں اللہ اکبر، اور سجدے میں چلے جائیں اور سجدہ کریں، اور پھر تکبیر کہہ کر آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ یہ ایک بہتر، افضل اور اعلیٰ اور اولیٰ طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے تکبیر کہہ کر سجدے میں چلا جاتا ہے اور آیت سجدہ ادا کرتا ہے تب بھی سجدہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ اگر چھوٹے بچے، معصوم بچے یعنی نابالغ بچے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جیسے کہ حفظ کے بچے عام طور پر نابالغ بچے ہوتے ہیں، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر سجدہ، آیت سجدہ جو ہے واجب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا یا کوئی بچی بالغہ نہیں ہو جاتی تو اس وقت تک اسلام کے احکامات اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، یعنی وہ اسلامی احکامات کا مکلف نہیں ہوتا، وہ بچی مکلفہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے چھوٹا بچہ یا چھوٹی بچی قرآن مجید کی تلاوت کرے اور آیت سجدہ پڑھے تو نہ اس پر آیت سجدہ واجب ہے، نہ ہی اس کی زبان سے نہ سننے والوں پر واجب ہوتا ہے۔
ایک اور بات وہ یہ آیت سجدہ کی فوری ادائیگی لازمی ہے یا پھر یہ کہ اس میں تاخیر کی جا سکتی ہے اور آیت سجدہ کو بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ جیسے ہی آپ نے آیت سجدہ پڑھی، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، آپ نے آیت سجدہ پڑھی، آپ قرآن مجید کو بند کر لیں اور آپ جو ہے نا تکبیر کہہ کر آپ سجدہ ادا کر لیں، کیونکہ بعد میں پھر رہ بھی جاتا ہے اور انسان بھول بھی جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر آپ اس وقت جس وقت آپ نے قرآن مجید کی آیات سجدہ آپ نے پڑھی اور آپ اس وقت آیت سجدہ نہیں کر سکے تو بعد میں بھی اگر آپ آیت سجدہ کریں گے تو انشاءاللہ عزیز آپ کا آیت سجدہ ادا ہو جائے گا۔ ایک اور سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ آن لائن ریکارڈنگ کے اوپر جو تلاوت سنی جاتی ہے قرآن مجید کی اور اس میں جو آیات سجدہ پڑھی جاتی ہیں تو کیا ان آیات سجدہ کی تلاوت سننے سے سجدہ واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آن لائن جو ریکارڈنگ ہوتی ہے چاہے وہ تیز رفتار ہو یا پھر یہ کہ وہ لائیو ہو، عام طور پر وہ ریکارڈنگ ہی ہوتی ہے اور ریکارڈنگ والی آیات تلاوت پر آیت سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ ریکارڈنگ والی جو تلاوت ہوتی ہے چاہے آپ وہ کیسٹ کے ذریعے سنیں، آپ چاہے وہ آڈیو کے ذریعے سنیں، ویڈیو کے ذریعے سنیں، تو ریکارڈ شدہ آیات سجدہ کا پر سجدہ جو ہے یہ واجب نہیں ہوتا، ان آیت سجدہ کی تلاوت سننے پر سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ البتہ جو لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہیں اور وہ بڑی تیز رفتار ہوتی ہیں تو اگر ان کے اوپر آیت سجدہ کا سجدہ کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے، افضل ہے، لیکن بہرحال واجب نہیں ہے۔ ایک اور سوال جو بہت زیادہ لوگوں کے دل و دماغ میں کھٹکتا ہے وہ یہ کہ ایک آدمی کے ذمے آیات سجدہ کا سجدہ واجب تھا اور اس کے ذمے باقی تھا اور وہ اپنی زندگی میں ان آیات سجدہ کو نہ کر سکا اور اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء اگر اس کی طرف سے آیات سجدہ کرنا چاہیں اور اس کی تلافی کرنا چاہیں، ازالہ کرنا چاہیں تو اس کی کیا صورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ویسے شرعی طور پر ورثاء پر مرنے والے کی جو آیات سجدہ ہے اس کا فدیہ دینا واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ورثاء چاہتے ہیں تلافی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تلافی کی یہ صورت علماء نے لکھی ہے کہ پھر ایک سجدے کے بدلے میں ایک صدقۃ الفطر دیا جائے، یعنی اگر اس کے ذمے ایک آیت سجدہ واجب تھا تو ایک صدقۃ الفطر دیں، اگر اس کے ذمے 2 آیات سجدہ واجب تھے اور وہ زندگی میں ادا نہ کر سکا، فوت ہو گیا، تو پھر آپ اس کی طرف سے 2 صدقۃ الفطر ادا کریں، یوں اگر 3 ہیں تو 3، 14 ہیں تو 14 صدقۃ الفطر اس کی طرف سے ادا کر دیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ شخص عند اللہ ماجور بھی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہ سرخرو بھی ہوگا۔ ایک اور سوال جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آیت سجدہ کی نیت کیسے کی جائے، یعنی جب ہم قرآن مجید کی آیات سجدہ کا سجدہ کریں تو اس وقت ہمیں نیت کیا کرنی چاہیے؟ تو نیت کے متعلق تفصیل جو علماء اور فقہاء نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ بس صرف دل میں آپ یہ نیت کر لیں، دل میں صرف یہ نیت کر لیں کہ میں اس وقت جو سجدہ کرنے جا رہا ہوں یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سجدہ کا سجدہ میں کرنے جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا جو آیت سجدہ ہے یہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے سوالات، بہت سارے اشکالات لوگوں کے دل و دماغ میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ان آیات سجدہ کے متعلق ہو یا کوئی اور مزید آپ تفصیل پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کے ہر سوال کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں